أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین ان كانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون یا حسرة على العباد ما یاتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون. الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وان کل لما جمیع لدینا محضرون. رمضان المبارک سے قبل ہم سورہ یاسین کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے تھے، اور سورہ یاسین کا تعارف اور اس کے بارے میں جو بعض فضائل ذکر کیے جاتے ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا، اور اس سورت کو قریب المرگ لوگوں پر پڑھنے کے لیے جو ایک روایت ہے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ وہ ضعیف اور ناقابل عمل ہے. اور یہاں جو ابھی میں نے آیات پڑھی ہیں ان آیات کا آغاز ہوا ہے وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اور ہم اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے لشکر اتارنے والے نہیں تھے اور نہ ہی ہم اتارا کرتے ہیں. اب یہ کون ہے جس کے بعد اس کی قوم پر لشکر نہیں اتارے گئے؟ گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ایک قریہ کی طرف 3 رسول مبعوث فرمائے، اور وہ قریہ انطاکیہ ہے. انطاکیہ جو کہ آج روم میں ہے، وہاں اللہ رب العزت نے 3 رسول بھیجے. پہلے 2 بھیجے، اس دونوں کا انہوں نے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فعززنا بثالث، پھر ہم نے ان کے ساتھ ایک تیسرا بھی بھیج دیا، اور انہوں نے قوم نے ان سب کا انکار کیا. 2 کا انکار کیا، تیسرا آیا اس کا بھی انکار کیا، اور اپنے انکار پر وہ اڑے رہے، ایمان نہیں لائے. وہاں شہر کے ایک کنارے میں ایک آدمی تھا جو اہل ایمان میں سے تھا، جس کا ذکر کیا گیا تفسیر کی کتابوں میں کہ اس کا نام حبیب تھا، حبیب نجار. حبیب نجار اس قریے کے آخری کنارے میں وجاء رجل من اقصى المدینہ،
اور شہر کے آخری کنارے سے ایک آدمی آیا. وہ حبیب نجار بھاگتا ہوا ان لوگوں کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یہ لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کی طرف سے مبعوث کیے ہوئے رسول ہیں، ان پر ایمان لے آؤ. اور خود اس نے اپنے اہل توحید ہونے کا ذکر کیا اور ان کے سامنے توحید کے فضائل اور توحید کا مقام و مرتبہ بیان کیا. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جو 23واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے کہ مجھے بنایا ہے، جس نے میری تخلیق کی ہے، اور تم سب بھی پلٹ کر اسی کے پاس جانے والے ہو، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں. اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ تم جن کی پوجا تم کر رہے ہو، بتوں کی پوجا کر رہے ہو، اگر میرا رب مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو یہ میرا کچھ بھی نہ سنوار سکیں گے. اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو ظاہر ہے کہ یہ سامنے نہیں آ پائیں گے. ان یردن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون، ان کی سفارش کوئی کام نہیں کرے گی اور نہ یہ بچا پائیں گے. یہ بات قدر تفصیل سے میں نے گزشتہ درس میں ذکر کی تھی کہ شفاعت کیا ہے، سفارش کیا ہے، اور سفارش کب کی جائے گی اور کون کرے گا. ہمارے یہاں جو تصور پھیلا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت میں چلے جائیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سفارش کریں گے. اللہ رب العزت یہ شرف آپ کو عطا فرمائے گا، لیکن کن کے لیے اور کب؟ یہ ان کے لیے ہوگا جو قرآن و سنت کو ماننے والے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے. کہیں چھوٹی موٹی کمی کوتاہی ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا، اس میں کوئی شک نہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی بات ذکر کی تھی، وہ صحیح مسلم بلکہ بخاری مسلم کا مشہور واقعہ ہے، جو حوض کوثر کی طرف ایک بڑی جماعت آ رہی ہوگی اور جب قریب پہنچیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، اور جب قریب پہنچیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی. آپ کہیں گے کہ یہ تو میرے لوگ ہیں، تو اللہ رب العزت فرمائے گا نہیں، یہ تمہارے لوگ نہیں ہیں. انک لا تدری ماذا احدثوا بعدک، اے میرے نبی تو نہیں جانتا کہ انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا کیا بدعات ایجاد کی، تو ان باتوں کو نہیں جانتا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنیں گے تو پھر آپ خود بھی اپنی زبان مبارک سے فرمائیں گے سحقاً سحقاً، یہ لوگ دور ہو جائیں، یہ لوگ دفع ہو جائیں. وہ بات اس حبیب نجار نے اپنے لوگوں سے کہی کہ یہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو اور مجھے بھی دعوت دیتے ہو کہ میں ان کی پوجا کروں، یہ میرا اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہ سنوار سکیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور شفاعت کے حوالے سے ہی یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ شفاعت اگر حدود اللہ میں ہو تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جو ایک عورت نے چوری کر لی تھی اور وہ بڑے خاندان کی عورت تھی، تو لوگوں نے کہا کہ اس کا ہاتھ بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سفارش کرے، اور سب نے بالاتفاق پھر یہ طے کر لیا کہ اگر کسی کی سفارش مانی جا سکتی ہے تو وہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ہیں. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو راضی کر لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات گئی تو آپ نہایت غضبناک ہوئے، بہت سخت غصہ میں آ گئے، اور آپ نے صحابہ کو اکٹھے کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے لوگوں میں یہی تھا اور ان کی تباہی کا سبب یہی چیز بنی کہ اگر کوئی بڑا گناہ کرتا تو اس کو معافی تلافی کے معاملے میں ڈال کے نکال دیتے، اور اگر کوئی چھوٹا گناہ کرتا تو اس کو پکڑ لیتے، اس پر حد نافذ کیا کرتے تھے. وہی کام تم کرنے جا رہے ہو. اس حبیب نجار نے جب یہ دعوت دی کہ تم ان بتوں سے کیا لینا چاہتے ہو اور یہ میرا کچھ سنوار نہیں سکیں گے،
اللہ کے مقابلے میں میرا کچھ فائدہ نہیں کر سکیں گے، تو قوم نے اس داعی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اسے قتل کر دیا۔ اور بعض تفسیری روایات میں یہ بات موجود ہے کہ اسے اس طرح قتل کیا کہ اپنے پاؤں کے نیچے مسلا، حتیٰ کہ ان کی انتڑیاں جہاں جہاں سے پیٹ سے باہر نکل سکتی تھی نکل گئیں، یعنی پاؤں کے نیچے دے کے اسپیشل، جیسے کسی کا آدمی کچومر نکالتا ہے اس کا کچومر نکال دیا۔ اللہ کی راہ میں شہادت پانے والا یہ شخص، اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی سیدھی، قیل ادخل الجنہ، اے نجار جنت میں داخل ہو جاؤ۔ شہادت کا درجہ پانے والے کو اللہ رب العزت یقیناً جنت عطا فرماتا ہے۔ قیل ادخل الجنہ، اے حبیب نجار جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، جنت میں یہ آدمی چلا گیا اور جنت میں جا کے یہ کہہ رہا ہے کاش کہ میری قوم کو علم ہو، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے مجھے بخش دیا اور اللہ نے مجھے عزت دی، اکرام دیا۔ اب اندازہ کریں کہ قوم نے کتنا ظلم کیا، مارا پیٹا حتیٰ کہ مسل کے رکھ دیا، اور یہ قوم کے اتنے خیرخواہ ہیں کہ جنت میں جانے کے باوجود بھی وہاں بھی اپنی قوم کا سوچ رہے ہیں۔ مومن کی صفت یہی ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت دوسرے لوگوں کے لیے خیرخواہی اپنے دل میں رکھے، اور کبھی بھی دل میں یہ نہ رکھے کہ ٹھیک ہے میرا کام چل رہا ہے، تجھے پرائی، ہمارے یہاں ایک جملہ ہے نا، تجھے پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تم، کسی کا کیا ہے تم اپنا سیدھا۔ جنت میں آدمی چلا گیا لیکن اس کو اپنی قوم کی فکر باقی۔ یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو علم ہو جائے۔ اب کس چیز کا علم ہو جائے؟ کہ اللہ نے مجھے جنت دی ہے، اور اللہ نے مجھے جنت کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ میں اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا، اللہ کی توحید کو ماننے والا تھا، میں شرک نہیں کرتا تھا، بتوں کو نہیں پوجتا تھا۔ اگر میری قوم کو یہ علم ہو جائے تو وہ بھی میری راہ اختیار کر لیں، ان رسولوں کی راہ اختیار کر لیں، شرک چھوڑ دیں اور توحید پہ آ جائیں، تاکہ انہیں بھی اللہ رب العزت بخش دے اور ان کو بھی اللہ عزت عطا فرمائے۔ کتنے اچھے خیالات ہیں، جنت میں بھی ہیں، دنیا سے ناطہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ وہ جنت میں جا کے بھی کیا سوچ رہے ہیں، اپنی قوم کی فکر انہیں اس حد تک لگی ہوئی ہے۔ قوم نے ظلماً انہیں شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ اب یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ رب العزت غصے میں آ کر اس قوم پر کوئی آسمان سے آفت نازل کرتے، فرشتے نازل کرتے جو ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے۔ فرمایا وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند، ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے فوجیں نہیں اتاری۔ من جند من السماء، آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا۔ وما كنا منزلین، اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی قوم کو آسمانی لشکروں کے بغیر تباہ کرنا ہوتا ہے تو ہم لشکر نہیں اتارتے، ان کو کسی دوسرے طریقے سے تباہ کر دیتے ہیں۔ اور ایسا ہوا، پہلے انبیاء میں سے کئی انبیاء کی قوموں کو تباہ کیا گیا، کسی کو ہوا سے تباہ کر دیا گیا، کسی کو پانی میں غرق کر کے ختم کر دیا گیا، اور کسی کو چیخ چنگار سے ختم کیا گیا۔ مختلف قسم کے عذاب آئے اور قوموں کو اللہ رب العزت نے تباہ کیا ان کے شرک کے نتیجہ میں۔ ان کا بھی اللہ رب العزت نے وہی کیا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجے بلکہ ایک صرف زوردار چیخ یا چنگاڑ تھی۔ وہ چیخ چنگاڑ کیا تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ان کو چیخ مار کر اپنی چیخ کے زور سے تباہ و برباد کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے چیخ ماری اور چیخ تھی صیحۃ واحدہ، ایک ہی زوردار چیخ، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو وہ سارے کے سارے بجھ بجھا کر رہ گئے۔
اتنی زوردار چیخ تھی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچا، اور خامد بجھ گئے۔ آگ بجھ جائے، جیسے ہی آگ بجھ جائے تو پیچھے وہ کیا رہ جاتی ہے؟ دھول سی، خاک۔ ان لوگوں کا وہی حال ہو گیا، ان میں سے کسی میں روح باقی نہیں، صرف ایک چیخ کے نتیجہ میں وہ سارے کے سارے اس دنیا سے روانہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ ہر موقع پر آسمان سے لشکر بھیجیں، ایک صرف فرشتہ لشکر کا ایک سپاہی آیا، چیخ ماری، اور پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ملیا میٹ کر کے رکھ دی۔ یا حسرتن علی العباد، حسرت ہے ان بندوں پر۔ اب یہ دو معنی اس کے کیے گئے ہیں، یا حسرتن علی العباد۔ ایک یہ کہ یہ جب آخرت میں وہ قوم جو 3 رسولوں کو جٹلانے والی ہے، اللہ کے نیک بندے حبیب نجار یا جو بھی وہ شخص تھا اس کو جٹلانے والی، اس کو قتل کرنے والی ہے، اس قوم نے جب اپنے سامنے عذاب دیکھا تو کہا یا حسرتن علی العباد، یہ بندے جو ہم ہیں، ہم پر حسرت ہے کہ ہم کیا کر کے آ گئے۔ اور دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ ان لوگوں کے لیے حسرت ہے، ان لوگوں کے لیے حسرت ہے، یہ کون سا کام کر کے، کون سا کارنامہ کر کے آج جہنم کے گڑھے میں گرنے والے ہیں۔ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یہ لوگ کیا ہیں، جب بھی کبھی کوئی ان کے پاس رسول آیا ہے تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی مذاق اڑایا رسولوں کا، 3 رسولوں کا مذاق اڑایا، اور اللہ رب العزت نے یا حسرتن علی العباد کہہ کر کہ ان ایسے بندوں پر افسوس ہے کہ یہ جب بھی کبھی کوئی، ایسے بندے سے مراد صرف یہ لوگ نہیں ہیں جو انطاکیہ والے ہیں، بلکہ مطلقاً پہلی قومیں، پہلے انبیاء کی جو امتیں ہیں وہ بھی شامل ہیں، کہ ان لوگوں پر ما یاتیہم من رسول، ان کے پاس جب کبھی بھی رسول آیا، الا کانوا بہ یستہزئون، تو یہ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ رسولوں کا مذاق اڑانے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور اس قوم کے بعد جو رسول آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی تو یہی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی مذاق اڑایا گیا، اور محض صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ مومنوں کا، اہل ایمان کا، مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا مذاق اڑایا گیا۔ اور وہ بھی قرآن کریم میں ہمارے سامنے، بالکل قرآن کریم کے آغاز میں ایک جگہ موجود ہے جہاں اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کے آغاز میں ہی منافقین کا بہت ذکر آ گیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب سے آگے نکلتے ہی اللہ نے اہل ایمان، اہل کفر اور منافقین 3 گروہوں کا ذکر کیا، اور ان 3 گروہوں میں سے ایک وہ ہیں جو اہل ایمان ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور دوسرے گروہ اہل کفر، کفار و مشرکین ہیں، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے، نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے۔ وہ کون ہے؟ منافقین، جو ظاہر میں مسلمان ہیں اور باطن سے کافر ہیں، اور وہ مسلمانوں کا بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کافی تفصیل یہاں سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں ذکر کی گئی، ذکر فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد نہیں کرتے بلکہ ہم اصلاح کرتے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یہ اصلاح نہیں بلکہ فساد ہی کرتے ہیں، بگاڑ ہی پیدا کرتے ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، اور وہ مرض کون سا ہے؟ یہی نفاق کا مرض، ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، ان کے کرتوتوں کے نتیجہ میں اللہ نے ان کے اس مرض میں اضافہ ہی کیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے اس کذب، اس جھٹلانے کے نتیجہ میں اللہ انہیں
عذاب میں مبتلا کرے گا۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ احمق لوگ ایمان لائے ہیں۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو احمق قرار دینا اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کیا ہم بھی اس طرح ایمان لائیں، قالو کہا انہوں نے انؤمن کیا ہم بھی اس طرح ایمان لائیں کما آمن السفہاء جس طرح کے احمق لوگ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ احمق نہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ احمق ہیں، یہ خود احمق ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے، یعنی احمق وہ خود ہیں لیکن انہیں اس بات کا پتہ نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان کے مذاق اڑانے کا یہاں تذکرہ شروع ہوا کہ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا۔ واقعہ ذہن میں آ رہا نہیں قرآن کریم کے آغاز میں بالکل، جب وہ اہل ایمان کے پاس جاتے ہیں مومنوں مسلمانوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، کہ ہم تو ایمان لا چکے، ہم تو مومن ہیں مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اب شیاطین کون ہیں؟ یہی ان کے دوسرے منافق جو ہیں، مومنوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم مومن ہو چکے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اللہ نے اپنے ساتھیوں کا کہا ہی نہیں، شیاطینہم، یہ اپنے شیطانوں کے پاس جب جاتے ہیں، قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اب سامنے والے کیا کہیں گے کہ ابھی تو تم ان کے پاس تھے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، یعنی ہمارا ان کے پاس بیٹھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا محض ایک مذاق ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن قرآن کریم میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں جو مشرکین نے، جو کفار نے، جو منافقین نے کیا، اللہ رب العزت نے اس کا جواب اسی انداز سے دیا، مکروا ومکر اللہ، ہے نا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے یہاں یہ مکر کوئی اچھی صفت تو نہیں ہے، لیکن ان کے جواب میں واللہ خیر الماکرین تک کہا کہ اگر مکر ہے تو اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے، ان میں سے بہتر۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، انہوں نے مومنوں کا مذاق اڑایا۔ اب یہاں اہل ایمان کے لیے ایک بہترین بشارت ہے کہ اگر اہل ایمان کا کوئی مذاق اڑائے تو ان کا جواب اللہ رب العزت خود دیتا ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور انہیں ان کی سرکشی میں اور بڑھا دیتا ہے، صرف مذاق ہی نہیں اڑاتا بلکہ بہکاوے میں اور سرکشی میں اللہ رب العزت اور بڑھا دیتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت کوئی فائدہ نہ لائی۔ ربح کا معنی فائدہ، پروفٹ، یہ جو کچھ کر رہے تھے وہ کوئی فائدہ مند ثابت نہ ہوا۔ وما کانوا مہتدون، اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے تھے۔ یہاں پورا ذکر جو ہے انہی منافقین کا ہے۔ اور رسولوں کو، پہلے رسولوں کو بھی ان کی قومیں مذاق کرتی رہیں، ان کا مذاق اڑاتی رہیں۔ یہ بات قرآن کریم سورۃ الانعام کے آغاز میں ہی موجود ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے میرے نبی یہ صرف آپ کا ہی مذاق نہیں اڑا رہے بلکہ آپ سے پہلے جو نبی گزرے ان کی قومیں بھی ان کا مذاق اڑاتی رہیں۔ صاف طور پر وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت ڈھارس بندھا رہے ہیں کہ اے میرے نبی، مشرکین مکہ اگر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو کوئی بات نہیں. یہ اہل کفر کی، اہل شرک کی شروع سے عادت آ رہی ہے کہ یہ اہل حق کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہی معاملہ یہ آپ کے لوگ بھی کر رہے ہیں. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو انہی کے جو مذاق اڑاتے تھے، انہی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو عذاب میں مبتلا کر لیا. یعنی مذاق اڑانا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حد تک یا آپ کی قوم کی حد تک نہیں تھا، بلکہ یہ جتنی بھی قومیں پہلے انبیاء کا انکار کرنے والی گزری ہیں، وہ ساری کی ساری یہی کرتی رہی ہیں کہ جو بھی نبی آیا اس کا انہوں نے مذاق اڑایا. تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا حسرتن علی العباد، ان بندوں پر حسرت ہے، ان بندوں پر افسوس ہے، ما یاتیہم من رسول، ان کے پاس جب کبھی بھی کوئی رسول آیا، الا کانوا بہ یستہزئون، تو یہ اس کے ساتھ مذاق اڑاتے یا اس کا مذاق اڑاتے رہے ہیں. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو تباہ کر دیا. الم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کم اہلکنا، کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا، قبلہم من القرن، ان سے پہلے جو امتیں تھیں، پہلی امتیں، پہلی قومیں، ان میں سے کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا. انہم الیہم لا یرجعون، اور یہ کہ وہ پلٹ کر کبھی ان کے پاس دوبارہ نہیں آئیں گے. اللہ رب العزت نے انبیاء کا مذاق اڑانے والوں کا انجام بھی بتا دیا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ساتھ ہی ایک وہ مسئلہ بھی بیان کر دیا جو آج کچھ لوگوں میں موجود ہے، اور وہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور کچھ غیر مسلم ہیں وہ بھی اس کو مانتے ہیں، اور وہ ہے عقیدہ تناسخ. عقیدہ تناسخ کیا ہے؟ غالباً ہندوؤں میں یہ ہے کہ ایک آدمی مرتا ہے تو وہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ کسی دوسری جنس میں، اس کی روح جو ہے وہ کسی دوسری جنس میں پلٹ کے دنیا میں آ جاتی. یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ تناسخ، مثال کے طور پر کوئی انسان مرا، انسان تھا، اس کی روح جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، یا یوں سمجھیں کہ اس کی روح اللہ کے حضور نہیں جاتی بلکہ یہیں رہتی ہیں. اس کی روح پہلے وہ انسان تھا، وہ کتے میں آ گئی، پہلے وہ انسان تھا. ان ہندوؤں کی تو انہی میں آنی چاہیے اگر آ سکتی ہے تو، کافروں کی. لیکن مشکل یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، دہریہ جو ہیں، کمیونسٹ، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں اور یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دور ہے، یہ دنیا ایک دور ہے، یہ خود بخود بنتی اور بگڑتی رہتی ہے، چلتی اور پلٹتی رہتی ہے، اور ایک انسان یہاں سے مرتا نظر آتا ہے، دوسری جگہ پھر دوبارہ وہ کہیں سامنے آ جاتا ہے. یہ عقیدہ تناسخ. اللہ رب العزت نے ان کا رد دیکھیں آج سے 1500 سال پہلے ان کا رد کر دیا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے. ہم نے جن لوگوں کو تباہ کیا یا جو لوگ مر گئے، انہم الیہم لا یرجعون، وہ دوبارہ اپنے لوگوں کے پاس پلٹ کر کبھی نہیں آئیں گے. اگر اس عقیدہ تناسخ کو مانا جائے تو اس آیت کو کہاں لے کے جائیں گے؟ جو مسلمانوں میں داہریہ ہیں، مسلمانوں میں اس عقیدے کے لوگ ہیں کہ یہ دنیا ایک آئٹم ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ ایک آئٹم ہے، یہ بنتا اور بگڑتا رہتا ہے، کہیں یہ انسانی شکل اختیار کر جاتا ہے، کہیں جانوروں کی شکل اختیار کر جاتا ہے، کبھی یہ کرتا ہے کبھی وہ کرتا ہے. اس طرح کا عقیدہ رکھے ہوئے مسلمان ہیں. اور ہندوؤں کا عقیدہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ دوسری نسل میں، دوسری کسی چیز میں پلٹ کے دنیا میں آ جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ان کا کھلے طور پر، صاف طور پر انکار کیا، تردید کی، اور فرمایا انہم الیہم لا یرجعون، جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہے وہ پلٹ کر ان کے پاس نہیں آئیں گے، نہ کتے بن کر اور نہ بلیاں بن کر، کسی بھی شکل میں دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آئیں گے.
وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ ہاں، یہ سارے کے سارے جو آج تباہ ہو رہے ہیں، آج مر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اور وہ وقت جو ہے وہ محشر کا میدان ہے، حساب کتاب کا میدان ہے، میزان کا میدان ہے، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جو جس حال میں اور جس طرح بھی کوئی مرا ہے، اللہ رب العزت فرمایا کہ سارے کے سارے ہمارے سامنے اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بلکہ عجیب و غریب قسم کے خیالات لوگ پیش کرتے تھے، 2 آدمی اکٹھے مر گئے، ایک قبر میں دفن کر دیے گئے، یا ایک قبر پہلے وہاں تھی، نئی قبر وہاں بنا دی گئی، نیچے اب 2 آدمی ہیں، ایک نیک ہے ایک بد ہے، ایک کو عذاب دینا ہے دوسرے کو ثواب دینا ہے، تو کیسے ہوگا؟ ہے نا اس طرح کے خیالات۔ اللہ رب العزت کی قدرتوں کو اپنے طاقتوں پہ تولنا کہ ہم جو کر سکتے ہیں جو نہیں کر سکتے، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت اس دنیا کو دوبارہ کیسے اٹھا لے گا؟ کفار کا یہ عقیدہ، ہمارے لوگوں کے یہ خیالات کی ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جگہ میں نیک اور بد ہوں، تو یہ کیسے؟ اللہ رب العزت کی قدرت کو اپنے انداز سے مت دیکھو، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو کچھ بھی وہ کرنا چاہے اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی پانی میں ڈوب کر مرا ہے، مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا ہے، اللہ اس کو نکال سکتا ہے، میں آپ نہیں، یہ طاقتیں انسانوں والی نہیں، وہ خالق کائنات ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ مچھلیوں کے پیٹ سے انسان کے ٹکڑے واپس لائے۔ کوئی جل گیا ہے، کبھی آگ لگ جاتی ہے مکان کو، جل گیا آدمی، جل گیا، سوچیں گے بھئی یہ ہندو جلاتے ہیں، ہمارے تو چلو کبھی کوئی جل گیا تو یہاں تو جلایا جاتا ہے باقاعدہ، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے سامنے پیش نہیں کیے جا سکتے ہیں؟ اللہ کے سامنے پیش کیا جانا کوئی مشکل نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ذہن میں رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا بلا، اے اللہ میرا ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے مرے ہوئے کو زندہ ہوتا دیکھوں، میرے دل کو اطمینان آ جائے، میرا ایمان ہے کہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن اپنے دلی اطمینان کے لیے میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے کر کے دکھایا ہی نہیں۔ جانور فرمایا 4 یہ جانور لے لو اور ان کو اپنی طرف بلانا سکھانا سدھاؤ، تمہاری آواز پہ جب تمہارے پاس آنا شروع ہو جائے، جانور آتے ہیں یا نہیں؟ سدھائے ہوئے جانور، مچھلی لوگوں کے ساتھ کھیلتی رہتی ہیں، یہ بندر، یہ ریچھ، یہ شیر تک، انسان کو اللہ رب العزت نے کتنی قدرت دی ہے۔ جنگل کا بادشاہ انسان کے سامنے غلاموں کی طرح کبھی دیکھتے ہیں نا، آگ جل رہی ہے گولدارے میں، اس کے درمیان سے شیر نکل کے جا رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس پوری کائنات کو مسخر کیا ہوا ہے، یہ سارے کام ہو رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرے۔ 4 جانور لیے، کہا ان کو سدھاؤ، جب تمہاری آواز پہ آنے لگیں پھر 4 کو ذبح کرو، قیمہ کرو، ملاؤ، 4 پہاڑوں میں قیمے کو رکھ دو، اور پھر وہی آواز لگاؤ جو ان کو بلانے کے لیے تم لگایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہر جانور کے لیے الگ الگ آوازیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارا کچھ کیا، آواز لگائی تو کیا ہوا؟ آئے یا نہیں؟ وہ 4 جانور اڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اطمینان کے لیے کر کے بھی دکھایا، قرآن کریم نے ہمیں بتا بھی دیا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ جلے ہوئے کو دوبارہ زندہ کرے، وہ غرق کو دوبارہ زندہ کرے، وہ جسے دنیا میں ملیامیٹ کیا گیا ہے اسے دوبارہ زندہ، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، اور فرمایا وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، جو بھی ہے
آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کہ جو بھی ہے اور جس حال میں بھی کوئی مرا ہے، اللہ کے سامنے سب کو اکٹھے ہو جانا ہے۔ ایک واقعہ پہلی امتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا کہ ایک آدمی نے اپنے اولاد کو مرنے کے قریب جا کے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جلا کر میری خاک جو ہے اس کو ہواؤں میں اڑا دینا۔ اللہ رب العزت نے اپنے سامنے اسے کھڑا کر لیا اور پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ تو کہا کہ یا اللہ میں ڈر گیا تھا، میں تیری قدرت سے، تیری ذات سے اور اپنے کرتوتوں کے سبب ڈر گیا تھا کہ میں جو کچھ کرتا رہا ہوں، اگر مجھے اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا، قبر سے اٹھا لیا، تو میں تو کسی لائق نہیں، میرا تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو میں نے کہا کہ خاک بنا کے مجھے اڑا دو، نہ میں پکڑا جاؤں نہ مجھے عذاب۔ تو یہ اصل وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اس ڈر کی کتنی قدر کی، اللہ رب العزت نے اسے معاف کر دیا۔ ساری عمر کا گناہ گار انسان ہے، لیکن اس کے دل میں چونکہ اللہ رب العزت کا ڈر آ گیا ہے، ڈر کو ظاہر کرنے کا طریقہ اس نے غلط استعمال کیا۔ طریقہ تو غلط ہے نا۔ اب ہندو جو کر رہے ہیں، اب یہ سمجھا جائے کہ ان کے جو جلائے گئے ہیں وہ بھی سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ طریقہ غلط ہے، لیکن ڈر کا دل میں آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تقوی ہے، خوف ہے، خشیت ہے، ورع ہے، کہ یہ کتنے الفاظ ہیں ڈر کے لیے۔ اللہ رب العزت کا ڈر دل میں آ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آدمی کو معاف کر دیا کہ تو نے اگر میرے خوف سے یہ کیا تھا تو جب میں نے تمہیں معاف کیا۔ اللہ رب العزت کے سامنے لوگوں کو جمع کر لیا جائے گا۔ وَآیَةُ اللَّهُمُ الْأَرْضُ الْبَيْتَ، اور ان کے لیے اس مردہ زمین کی ایک مثال ہے۔ وَآیَةُ اللَّهُمْ، اور ان کے لیے ایک مثال ہے، نشانی ہے، الارض المیتہ، یہ میت مردہ زمین، بنجر زمین جس میں دھول اڑ رہی ہے، جس میں کونپلیں اگنے کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ احییناہا، ہم نے اس زمین کو زندہ کیا۔ اب زمین کو زندہ کرنا اور زمین کا مردہ ہونا یہ تو واضح ہے نا کیا ہے۔ جب اس میں کوئی چیز اگنے والی نہیں ہے تو وہ مردہ ہے، بنجر ہے، بے آباد ہے۔ اور اگر اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ بارش کے نتیجہ میں کونپلیں نکلنا شروع ہو جائیں، فصلیں اگیں، پھل اگیں، تو وہ زندہ ہو گئی۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ ان کے لیے نشانی ہے یہ زمین، احییناہا، ہم نے اسے زندہ کیا۔ جو زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ مرے ہوئے انسان کو نہیں زندہ کر سکتا۔ مرے ہوئے انسان کو جو پہلے تھا، زندہ تھا، اسے وہ دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ جب نہیں تھا تو اللہ نے انسان کو بنایا۔ جب انسان کا نام و نشان نہیں تھا تو اللہ نے بنایا۔ اب تو نام و نشان موجود ہے، مر گیا، گل گیا، سڑ گیا، جو بھی ہو گیا تھا، اب اسے دوبارہ صرف لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ زمین کی، مردہ زمین کی مثال دے کے سمجھایا کہ جب ہم مردہ زمین کو زندہ کر لیتے ہیں، انسان کو بھی زندہ کر لیں گے۔ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، ہم نے اس میں سے غلہ اگایا، حباً، حبوب، دانے، زمین کو زندہ کیا اور اس میں سے ہم نے غلہ اگایا، فمنہ یاکلون، اور وہی غلہ جس سے کہ یہ کھاتے ہیں، وہی فصلیں جن سے یہ کھاتے ہیں، وہی فصلیں جن سے ان کے جانور کھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بیک وقت دونوں کام کر دیے۔ اللہ رب العزت چاہتا تو ایسا بھی تو کر سکتا نا کہ زمین کے پاس ہی کہیں دانہ لگ جاتا، کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ زمین میں دانہ آپ نے بیج بویا اور زمین کے اوپر ہی 1 انچ پہ خوشہ کھڑا ہو جاتا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن اس طرح ہمارے جانوروں کے لیے جو خوراک بننی تھی وہ نہیں بنتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس خوشے کو یہاں جا کے لایا، زمین سے دور کر دیا، نیچے اس کے ٹہنی ہے جو کل ہمارے جانوروں کے کام آتی ہیں۔
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں سے یہ کھاتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ، صرف دانے نہیں، ہم نے تو ان کے لیے جنات باغات بنائے، کن چیزوں کے؟ نخیل، نخلا اور نخیل یہ ہیں کھجوریں، وعناب اور انگور، کھجور اور انگور کے ہم نے باغات بنائے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار پھلوں میں سے صرف یہ دو ذکر کیے، اور وہ اس لیے کہ یہ دونوں عربوں کے پسندیدہ پھل ہیں۔ عربوں میں یہاں زیادہ تر یہی ہوا کرتے تھے، یہی ان کے پسندیدہ پھل ہیں۔ ابھی آم اور یہ سنترے اور مالٹے اور یہ باہر سے آئے اور آہستہ آہستہ یہاں اگانا شروع کر دیا۔ اصل میں عرب علاقے کے پھل یہی دو ہیں، یا کھجور یا انگور، اور کھجور پہ خاص طور پر ان کی ساری زندگی چل رہی ہے۔ کھجور کھا لو، پانی پی لو، مہینوں نہ کھاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نا کہ 2 مہینے ایسے ہوتے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور جب چولہا نہیں جلتا تھا تو کیا کھاتے پیتے تھے؟ کھجور کھاتے، پانی پیتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ فرمایا کہ ہم نے صرف غلہ ہی پیدا نہیں کیا بلکہ ان کے لیے مزیدار پھل کھجور اور انگور بھی اگائے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور زمین میں ہم نے جگہ جگہ نہریں جاری کر دی، چشمے جاری کر دیے۔ عیون عین کی جمع ہے، اور عین ایک تو آنکھ کو بھی کہتے ہیں، مستشفى العیون ہے نا، آنکھوں کا ہسپتال، عیون وہ بھی عیون ہے، آنکھ عین، اور پانی زمین سے جو چشمہ پھوٹتا ہے وہ بھی عین۔ اور جو جاسوس ہوتا ہے کسی قوم کا دوسرے ملک میں گیا ہوا، یا اپنے ملک کے اندر CID والے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ سرکاری طور پر کوئی کام کر رہا ہے یا نہیں، اور وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے، اسے بھی عین کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی زمینوں میں چشمے جاری کر دیے، نہریں جاری کر دی، پانی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں رہا، پھل بھی موجود ہیں اور پانی کا بھی کھلا ہوا انتظام موجود ہے۔ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ وہ پھلوں میں سے کھائیں۔ یعنی اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے لیے اناج، پھر پھلوں میں سے عربوں کے محبوب 2 پھل کا ذکر کیا، باقی کو چھوڑ دیا، اور ان پھلوں سے پہلے اناج کا ذکر کیا۔ اب گندم چاول اگر یہ 2 نہ ہوں تو کیا پھلوں سے آدمی زندگی گزار سکتا ہے؟ پھلوں سے زندگی گزارنا مشکل ہے۔ جب تک چاول کی پلیٹ نہ ہو یا گندم سے بنی ہوئی روٹی نہ ہو تب تک آدمی کا صحیح معنوں میں کام نہیں چلتا۔ بلکہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو سارا دن جو چاہے کھلاتے رہو، جب تک روٹی نہیں ملے گی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں صبر ہی تب آئے گا جب روٹی ملے گی۔ اور بعض علاقوں میں اس کے برعکس بھی کچھ ہے۔ اگر دونوں چیزوں کو لے لیں، گندم اور چاول، تو یہ دونوں چیزیں واقعی ایسی ہیں کہ ان کے بغیر گزر نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک روٹی نہیں کھائیں گے کام نہیں چلے گا، اور کچھ کہتے ہیں کہ جب تک چاول نہیں کھائیں گے کام نہیں۔ کچھ علاقوں میں کھانا صرف چاول کو کہا جاتا ہے، اور دوسرے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں چاول کو اضافی ایک ٹیسٹ سمجھ لیں کہ اضافی ڈش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، بیس نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ساری اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، اس کو بے شک رکھیں یا اس کو ٹیسٹ کے لیے ایک ڈش رکھیں، ہر حال میں یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے ذکر ہی ان کا کیا، حباً، چاول کے دانے ہوں یا گندم کے دانے ہوں، جو کے دانے ہوں، اور اس کے بعد پھلوں کا ذکر کیا کہ پھلوں سے زندگی نہیں گزرتی، زندگی گزارنے کے لیے بے شک یہ چیزیں ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد پھلوں کے مزے اڑائیں۔ وما عملت ایدیہم، 2 معنی کیے گئے، ایک یہاں ما نافیہ کے ان کے ہاتھوں نے کچھ نہیں کیا، یعنی اللہ رب العزت نے یہ فصلیں، یہ پھل، یہ باغ باغیچے اگائے، اور افلا یشکرون،
کیا یہ اللہ کا شکر نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ان کی معمولی محنت کے نتیجہ میں، بلکہ کہیں محنت بھی نہیں ہے، کہیں محنت بھی نہیں، اللہ رب العزت ایسے جنگل میں پھلوں کے بڑے بڑے درخت جو ہیں وہ کھڑے کر دیتا ہے، ایسے ہیں یہ نہیں۔ فرمایا کہ ان کے ہاتھوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور ہم نے ان کو کھانے کے لیے پینے کے لیے ساری چیزیں مہیا کر دیں، کیا یہ اب بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وما عاملتہ ایدیہم، اللہ رب العزت نے ان کے لیے انگوروں اور کھجوروں کے باغ اگائے اور ان میں انگور اور کھجوریں لگائیں اور پانی کے چشمے جاری کیے، لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ ان باغات کے پھلوں کو یہ کھائیں، وما عاملتہ ایدیہم، اور جو کچھ ان کے ہاتھوں نے کیا ہے اس سے بھی مزے اڑائیں۔ اب یہاں ان کے ہاتھوں نے کیا کیا ہے؟ ایک ہی طرح کا پھل کھانا وہ بھی ایک پھل ہے، اور ادھر سے پھل توڑا ادھر سے توڑا، یا یہ پھل مارکیٹ سے لیا یہ لیا، کبھی کبھی ان کے ہاتھوں کے نتیجہ میں کوئی نئی چیز بن جاتی ہے جسے فروٹ چاٹ کہا جاتا ہے۔ فروٹ چاٹ اللہ کی نعمتوں سے ہی بنائی گئی، لیکن یہ انسان کے ہاتھوں نے بنائی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے بھی جو کچھ کرتے ہیں اس کے بھی مزے لیتے ہیں، اس کی بنیاد بھی کہاں ہے؟ وہ بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کے نتیجہ میں ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے ہاتھوں نے جو کچھ کیا وہ بھی، اور ان کے ہاتھوں نے جو نہیں بھی کیا، جو صرف اللہ کی قدرت سے ہوا، وہ بھی سب کچھ اللہ رب العزت نے ان کے سامنے رکھا۔ افلا یشکرون، تو کیا یہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آتے آتے کچھ زیادہ دیر ہو گئی تھی، اس لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کل انشاءاللہ جو اقربیہ والا درس ہے وہ بھی کل سے انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جائے گا، اور آئندہ یہ روٹین جاری رہے گی۔ دوست احباب جو نہیں آئے ان کو بھی اطلاع کر دیجیے۔ نام نہیں ہے، صرف رسولوں کے نام تو اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم میں تھوڑے سے رسولوں کے نام لیے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی 1 رمضان سے 15 رمضان تک سعودی عرب میں تھی، پھر وہ انڈیا چلی گئی، وہاں عید ایک دن بعد ہونے کی وجہ سے، یعنی وہاں عید جو ہے وہ یہاں کی نسبت ایک دن بعد میں ہوئی، وہاں کا آخری روزہ اس کے قضا روزوں میں شمار ہوگا یا نہیں؟ تو وہاں کا آخری روزہ جو ہے وہ اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے، ایک دن زیادہ ہو جاتا ہے لیکن وہ فرض ہو گیا، کیونکہ یہاں سے انڈیا جانے کے لیے اسے کسی نے نہیں کہا کہ وہاں جاؤ، پاکستان جاؤ، ایک روزہ بڑھ جائے گا۔ یہ سفر آپ نے اختیار کیا اپنی مرضی سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صوم یوم یصومون والفطر یوم یفطرون والاضحی یوم یضحون، جس ملک میں آپ ہوں گے روزہ ان کے ساتھ، عید الفطر ان کے ساتھ، اور قربانی کا دن ان کے ساتھ۔ اب یہاں سعودی عرب میں ایک دن پہلے قربانی ہوتی ہے نہیں، اور انڈیا والے اس دن جانور ذبح نہیں کرتے، وہ اپنے ملک والوں کے ساتھ۔ اسی طرح اگر کسی نے سفر کیا یہاں سے، تو وہ اگر سعودی عرب میں 30 روزے ہوئے، انڈیا میں بھی 30 ہو گئے، تو جو یہاں سے گیا اس کے 31 ہو گئے نا۔ اصلاً کوئی عربی مہینہ 31 کا ہوتا نہیں، نہ 28 کا اور نہ 31 کا، 29 یا 30 اور بس۔ لیکن اگر کوئی یہاں سے وہاں جاتا ہے تو اس کے 31 ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روح سے وہ روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح اس کے برعکس ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے پاکستان یا انڈیا میں روزہ رکھنا شروع کیا اور 10-15 روزے رکھے اور سعودی عرب میں آ گیا، روزے سعودی عرب میں ہوئے 29، تو اس کے کتنے ہو گئے؟ 28 ہو گئے نا۔
اب اس کو ایک روزہ عید کے بعد رکھنا ہوگا، عید کے دن یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اب ملک کی عید ہے، ان کے ساتھ شامل ہو جائے اور عید گزرنے کے بعد ایک روزہ وہ رکھ لے، تاکہ اس کی جو تعداد ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اللہ نے فرمایا جو روزے رہ جائیں ان کی بعد میں گنتی پوری کر لو۔ کہتے ہیں کہ میں اکلوتا بیٹا ہوں، جب میں اپنے ماں باپ کی خدمت اور ان سے بات کرتا ہوں تو بی بی ہم سے جھگڑا کرتی ہیں اور وہ بھی میرے ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، اور اس کی آواز گھر سے باہر جاتی ہے، پلیز نصیحت کیجیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابھی سوال تو آپ نے سن لیا ہے، اور اگر کوئی سمجھدار خاتون ہے، مسلمان خاتون ہے، تو اس میں یہ باتیں تو نہیں ہونی چاہیے۔ اب شوہر کے ماں باپ ہیں، اکلوتا نہ بھی ہو، کسی کے 10 بیٹے بھی کیوں نہ ہوں، اور 10 کی شادیاں ہوں، 10 کی بہویں بھی موجود ہوں، ان 10 کے لیے تو ماں باپ ایک ہی ہیں نا، وہ 10 ہیں، ایک ہی ماں ہے، وہ 10 ہیں، ایک ہی باپ ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ رابطہ رکھنا، ماں باپ کے ساتھ بات چیت کرتے رہنا، اس کا فرض ہے، ایک ہوں یا 10 ہوں، سب کا فرض ہے ان کے ساتھ تعلق رکھنا۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم میں یہاں تک فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو دوسرا کام کرنے کو حکم دیا وہ ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اب بی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے جو اس حد تک سخت ہو چکی ہے کہ شوہر ماں باپ سے بات کرے تو یہ غصے ہوتی ہے، ناراض ہوتی ہے، اور شوہر کے ماں باپ کی عزت بھی نہیں کرتی اور آواز بھی گھر سے باہر جاتی ہے۔ تینوں کام سراسر ناجائز، تینوں کام ناجائز۔ گھر سے آواز باہر کب جاتی ہے؟ جب میاں بیوی جھگڑ رہے ہوں، پیار سے بیٹھے ہوں، وہ آوازیں باہر نہیں جاتی۔ اس کا معنی یہ کہ وہ بلند آواز سے بولتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، یہ ناجائز ہے۔ اگرچہ اس کی مثال پرانے زمانے میں بھی ملتی ہے، لیکن وہ لوگ ہماری نسبت بڑے حکیم تھے، بڑے اچھے طریقے سے ان مسائل کو حل کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ باہر سے ایک آدمی آ رہا تھا، صحابی ہے، اس کی بیوی کچھ زیادہ آواز سے بولتی تھی، یعنی وہ بھی اس کے سامنے آواز اٹھاتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں امیر المومنین سے جا کے شکایت کرتا ہوں۔ امیر المومنین کے گھر کے پاس آئے تو دیکھا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز بھی بی کی ہے۔ تو کہا میں جہاں شکایت لے کے آ رہا ہوں وہ خود میرے مسئلے میں مبتلا ہیں، واپس ہو گئے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ ایک آدمی پلٹ کے میرے گھر سے جا رہا ہے، آواز دی اسے، بلایا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں تو امیر المومنین اس کام کے لیے آیا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ بھی خاموش ہیں اور بی کی آواز اندر سے آ رہی ہے، تو میں نے کہا کہ یہاں میں کیا کروں گا اور یہ میرا کیا کریں گے؟ امیر المومنین تو ہیں لیکن گھر والی کے سامنے یہ بھی خاموش ہیں، تو میں اس لیے واپس ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو وہ 100 کام کرتی ہے گھر کے، جھاڑو لگاتی ہے، کھانا پکاتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، اور کثرت عمل، زیادہ کام کاج کے نتیجہ میں کبھی کبھی سٹپٹائی گرم ہو جاتی ہے، میں خاموش ہو جاتا ہوں، اور جیسا تم نے دیکھا کہ میں ابھی نکل آیا ہوں، وہ ناراض ہے اور میں نکل آیا ہوں، میں تھوڑی دیر کے بعد واپس جاؤں گا، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، معاملہ سب۔ تو وہ حکیمانہ انداز کے ساتھ اس مسئلے کو سالو کر لیا کرتے تھے۔ اتنی سی بات تو گوارا ہے کہ چلو بی آواز زیادہ اٹھاتی ہیں
اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے۔ بہرحال آپ بھی اس کو تھوڑا سا گوارا کر لیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے خاص طور پر فرمایا تھا کہ عمر، عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، اور ٹوٹنا کیا ہے؟ طلاق ہو جائے گی۔ تو وہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنے ہوئے تھے جو خاص طور پر ان سے مخاطب ہو کر کہی گئی اور پوری امت کے لیے ہے کہ اس کو اگر تم بالکل تیر کی طرح سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس حصے کو چھوڑ کر جو باقی دونوں کام ہیں نا، کہ ماں باپ، شوہر کے ماں باپ کی عزت نہ کرنا، اور اگر شوہر ماں باپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے خلاف غصے ہو جانا، اور یہ ناجائز باتیں ہیں۔ شوہر پر اس کے والدین کا بھی حق ہے۔ تم دنیا میں کوئی انوکھی نہیں آ گئی ہو کہ تمہارے لیے ہی اب 24 گھنٹے اس کے ہو گئے، تمہارے لیے ہی اس کی خون پسینے کی ساری کمائی ہو گئی۔ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اسے جنم دیا، اسے پالا پوسا بڑا کیا، تعلیم دلائی، اور سعودی عرب بھیجا اس لائق کر کے کہ تمہیں بھی یہاں لائے۔ اب تم یہاں تک پہنچ جاؤ کہ اس کے اپنے ماں باپ سے بات کرنے کو بھی گوارا نہ کرو، تو یہ بالکل ناجائز بات ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ قرآن کی ایک آیت کے دو ترجمے کی بنیاد کیا ہوگی جبکہ تفسیر بالرائے حرام ہے؟ تفسیر بالرائے نہیں، یہ سلف صالحین سے ہی دو ترجمے کے یہ بھی ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے۔ یہ تفسیر بالرائے ہوتی ہیں کہ اپنے دماغ سے ہی آدمی کچھ لڑاتا رہے، یہ تفسیر بالرائے شمار نہیں ہوتی۔ یہ سلف صالحین امت نے ترجمے کیے ہیں کہ یہاں یہ بھی مراد ہے اور یہاں یہ بھی مراد ہے۔ یہ تفسیر بالرائے کے زمانے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ تفسیر بالرائے تو اب شروع ہوئی نا، اور انہوں نے کی جنہیں قرآن کریم کے بعد کسی دوسری کتاب کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو وہ مانتے نہیں، اگر تھوڑا بہت لیتے بھی ہیں تو ایسے کہ جیسے آدمی سالن کے ساتھ چٹنی کے طور پر کچھ لے لے، ورنہ وہ حدیث رسول کو مانتے ہی نہیں۔ اور ان لوگوں کے بڑے بڑے علماء نے تفسیر کی کتابیں لکھی اور 2,500-3,000 ہزار صفحے لکھی ہے، اور 10, 20, 30 حدیثیں اس میں نہیں لا سکتے۔ یہ ہے تفسیر بالرائے جس میں اپنے دماغ کا ستیہ ناش کیا ہوا ہوتا ہے۔ تفسیر بالرائے جائز نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی تفسیر جو سلف صالحین سے کہ یہ بھی ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے، وہ تفسیر بالرائے نہیں ہوتی۔ میرے گھر میں کوئی محرم نہیں ہے، شوہر مغرب بعد آتے ہیں، کیا میں مولوی صاحب کو عصر کے بعد بلا کر بچوں کو عربی پڑھوا سکتی ہوں؟ بہتر یہ ہوگا کہ مولوی صاحب کو بھی رہنے دیجئے اور بچوں کی پڑھائی بھی اس طرح رہنے دیجئے۔ جب شوہر آئے اس وقت اگر مولوی صاحب آنے کے لیے تیار ہیں تو ان کو بلائیے، کیونکہ گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور آپ ہوں، اور مولوی صاحب جو ہیں وہ یقیناً غیر محرم ہیں، وہ چاہے کتنے بھی پارسا ہوں گے وہ غیر محرم ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان۔ جب بھی کبھی دو غیر محرم مرد اور اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے، تو کبھی بھی وہ گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جب آپ کے شوہر آتے ہیں مغرب کے بعد حافظ قرآن اور مولوی حضرات میسر ہیں، وہ آپ کو بچوں کو پڑھانے کے لیے انشاءاللہ وہ وقت دیں گے۔ اور اگر کسی کے لیے یہ پرابلم ہے کہ ہمیں کوئی مغرب کے بعد نہیں مل رہا، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے، ہم آپ کو انشاءاللہ قاری حضرات مہیا کر دیں گے جو مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، حتیٰ کہ بعض حضرات تو رات کی بہت لیٹ نائٹ۔ میں نے ایک دن اتفاق سے اپنے ایک ساتھی جو کہ قاری ہیں، حافظ ہیں، عالم دین ہیں، ایک جگہ میں نے ان کو چھوڑا تقریباً رات کے 12:30 بجے۔ میں نے کہا اس وقت تم یہاں کیوں اترے، تمہارے گھر میں کیوں نہیں میں اتارتا؟ نہیں، کہا میں نے ٹیوشن پڑھانی۔ تو آپ اپنا انتظام جو ہے وہ معقول وقت میں کریں جب آپ کے شوہر گھر پہ ہوں۔
اگر شوہر گھر پہ نہیں ہے تو کسی عالم، کسی فاضل، کسی قاری، کسی حافظ کو گھر میں منگوانے کی کوئی ضرورت نہیں، ناجائز ہے۔ عورتوں کے زیب و زینت کے استعمال والے زیور پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ مکہ کے کسی مفتی کا فتویٰ واٹس ایپ پر گردش کر رہا ہے۔ واٹس ایپ پر بڑی چیزیں گردش کرتی رہتی ہیں، اور وہ مکہ کے مفتی کا فتویٰ نہیں، وہ سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ حفظہ اللہ، اور ان کے فتوے سے پہلے جو سعودی عرب کے ہی مفتی اعظم ہیں، اب مفتی اعظم تھے، ہو گئے ہیں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جو زیب و زینت کے لیے عورت استعمال کرتی ہے زیورات، ان زیورات پر بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور یہ تفصیلی فتویٰ پچھلے دنوں میں نے اپنے کانٹیکٹس میں جتنے لوگ ہیں ان کو بھیجا تھا، شاید آپ میں سے کسی کو آیا ہے نہیں آیا، نہ آیا ہو تو وہ آپ کو اب بھی میں بھیج سکتا ہوں۔ تو اس میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ زیر استعمال زیورات اور پڑے ہوئے زیورات اور بسکٹ ٹائپ سونا چاندی دونوں پر ہر حال میں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ایک رائے وہ ہے جو ابھی سامنے آئی ہے نا کہ زیر استعمال زیورات پر زکوٰۃ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، یہ رائے ہے، لیکن کبار علماء کرام نے اور یہیں کے مفتی اعظم نے یہ کہا ہے کہ زکوٰۃ دینی چاہیے، اور ہم الحمدللہ دیتے ہیں کیونکہ اسی میں احتیاط ہے۔ دو چیزوں میں مان لیتے ہیں کہ وہ بھی رائے ہے، وہ بھی رائے ہے، اب دونوں رائےوں میں سے احتیاط کس میں ہے، دینے میں یا نہ دینے میں؟ احتیاط دینے میں ہے، تو اسی پہ عمل کریں اور اسی میں انشاءاللہ خیر ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔